آج ویو 360 میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سیاسی حل نہ نکلا تو عسکری حل موجود ہے. افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر. پاکستان کے اداروں کے پاس یہ اس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی دوسری اپروچ کی طرف جائیں. گلگت بلتستان میں سیلاب کے متاثرین پر کیا بیت رہی ہے, علاقے سے ہماری خصوصی رپورٹ. ایسا طوفان آیا کہ اس نے ساری زمینوں کو لے کے چلے گئے, بس ہم لوگ اپنی جانیں بچا کے نکل گئے. اور نائجیریا میں 600 سے زیادہ اسکول اغوا اور تاوان کی کارروائیوں کے خوف سے بند. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر جو بائیڈن نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب میں ماحولیاتی تبدیلی کے دنیا پر تباہ کن اثرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کا بھی ذکر کیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہے. صدر بائیڈن نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے امریکی سرمایہ کاری نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کی تیاری اور دستیابی پر آنے والی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرے گی, جو کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں عالمی سطح پر ایک گیم چینجر ثابت ہوگی. صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں تفصیل سے روس کی یوکرین پر جنگ پر بھی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ روس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے اور صدر پوٹن نے یورپ کو جوہری حملوں کی دھمکیاں دی ہیں. دنیا کو روس کے ان اشتعال انگیز اقدامات کو دیکھنا چاہیے. عالمی غذائی بحران پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بحران روس کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے شروع ہوا ہے. Russia in the meantime is pumping out lies. اس دوران روس سراسر جھوٹ بول رہا ہے. وہ خوراک کے بحران کا الزام ان پابندیوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جو دنیا کے کئی ملکوں کی جانب سے یوکرین کے خلاف جارحیت کی وجہ سے اس پر عائد کی گئیں. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہماری عائد کردہ تعزیرات واضح طور پر روس کو خوراک اور کھاد کی لامحدود برآمد کرنے کی اجازت دیتی ہیں. یہ روس کی شروع کی ہوئی جنگ ہے جو خوراک کے عدم تحفظ کو بدتر بنا رہی ہے اور اسے صرف روس ہی ختم کر سکتا ہے. That is worsening food insecurity, and only Russia can end it. ایران کے جوہری پروگرام پر بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ JCPOA کے باہمی معاہدے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن اس کے لیے ایران کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ کی پالیسی بالکل واضح ہے. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. ہم ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول کی اجازت نہیں دیں گے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ سفارت کاری اس مسئلے کا بہترین حل ہے. ہم دنیا کو پیچھے کی طرف نہیں جانے دے سکتے. We cannot let the world now slide backwards. جبکہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایران کے جوہری پروگرام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدل و انصاف کے فقدان اور دوہرے معیارات پر اسمبلی کے رکن ممالک کی توجہ چاہتے ہیں. انہوں نے کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ ملک اس پروگرام کو دنیا کے سامنے ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اقدامات کو چھپا سکیں. اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از جلوه‌های بی‌عدالتی یعنی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور ایسے ہتھیاروں کی ہمارے نظریے میں کوئی جگہ نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ 2015 میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اور آج جب وہ اس معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ماضی کی وہی پرانی کہانیاں دہرا رہے ہیں جو اس حکومت پر معاہدے میں واپس آنے کے حوالے سے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں, جو ہمارے لیے ایک اور چیلنج پیدا کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ضمانتوں اور یقین دہانیوں کے بغیر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بار اپنے وعدے پر پورے اتریں گے. جب ایرانی صدر جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے, اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں ایرانیوں نے مظاہرہ کیا. یہ مظاہرہ 22 سالہ ایرانی لڑکی ماہسہ امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت پر کیا گیا. ماہسہ امینی کو گزشتہ ہفتے ایران کی گشت ارشاد پولیس, جسے اخلاقی یا مورل پولیس بھی کہا جاتا ہے, کی طرف سے اپنا سر صحیح سے نہ ڈھکنے پر حراست میں لیا گیا تھا. مبینہ طور پر پولیس تشدد سے وہ کومے میں چلی گئی تھیں اور جمعے کو ان کی موت ہو گئی. ان کی موت پر ایران کے متعدد شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور خواتین احتجاجاً اپنے سکارف جلا رہی ہیں اور بال کاٹ رہی ہیں. اس ہفتے کے آغاز میں ہم نے اپنے پروگرام میں ٹی ٹی پی کی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کارروائیوں پر علاقے کے عوام کی طرف سے ہونے والے احتجاج پر بات کی تھی.
افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان نے وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو عسکری حل موجود ہے۔ افغان طالبان کی ثالثی کے باوجود کیوں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ امن کی طرف نہیں بڑھ پائے ہیں؟ دیکھیں، افغان طالبان جو ہیں، افغان طالبان کے لیڈرز، انہوں نے بہت نیک نیتی سے ثالثی آفر کی اور اس کے بعد انہوں نے ان راؤنڈز میں ہیلپ بھی کی، لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ جو افغان طالبان کی انسرجنسی کے دور سے جو ان کے تعلقات اور ان کی ریلیشن شپ چل رہی ہے، اور وہ لوگ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے کمانڈر ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود بھی ہیں، اور وہ بارہا اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہم افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیعت بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور ایک آئیڈیولوجیکل مسئلہ بھی ہے کہ وہ اس سے کس طرح قابو پائیں۔ سوات اور سابق قبائلی اضلاع میں جو ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں ہیں، کیا یہ کسی پالیسی کے تحت تھیں؟ گزشتہ جو افغانستان میں ریجیمز تھے ان کے دوران میں ٹی ٹی پی کو وہاں پہ پناہ ملی افغانستان میں۔ اب اس وقت ہمارا مطالبہ یا پاکستان کی ایکسپیکٹیشن، توقع افغانستان سے اور افغانستان کی موجودہ حکومت سے یہی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک سنجیدہ ایکشن لیں گے۔ جو ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے پوری نہیں ہوئی، اور یہ اس ڈائیلاگ کے اندر اب ایک ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی کہ اس کا اینڈ آبجیکٹیو ڈیفائن کیا جائے کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی جو ہے اپنے مطالبات کو چھوڑے گی اور پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے نظام کو تسلیم کرے گی۔ تو کیا پاکستان دوبارہ سے ٹی ٹی پی کو انگیج کرنا چاہتا ہے یا امن عمل جو ہے وہ میرے خیال ہے جو دو آپشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ ایک مسئلے کا سیاسی سلوشن لیں یا ایک مسئلے کا ملٹری سلوشن لیں۔ پہلی پرائرٹی پاکستان کی جو تھی اور رہی ہے وہ پولیٹیکل سلوشن پہ تھی۔ اگر پولیٹیکل سلوشن نہیں ڈیلیور کرتا تو پھر پاکستان کے اداروں کے پاس یہ اس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی دوسری اپروچ کی طرف جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ تو جاری رکھنا ضروری ہے، اور اس میں افغان طالبان، افغان انٹرم گورنمنٹ پہ زیادہ پریشر ڈالنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ ان کی پالیسی کا ایک اہم جزو ہے۔ تو آپ کی نظر میں افغان طالبان ٹی ٹی پی کی حمایت کیوں ترک نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، افغان طالبان کے ساتھ اس بات پہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت ہمارے تفصیلی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور ہماری قیادت جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کی قیادت اور ان کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کی قیادت کے مذاکرات جاری بھی ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا یہ ہے، جو میں نے اپنے پہلے سوال میں کہا تھا، کہ وہ 1 سال کا عرصہ جو ابھی انہیں ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بہت مختصر عرصہ ہے جو افغانستان کے اندر اپنے کنٹرول کو مکمل طور پر اسٹیبلش کرنے میں اور ان کمپلیکس ایشوز پر ڈیلیور کرنے میں۔ تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا اس معاملے میں پیشنس اور صبر دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو پاکستان کی توقعات تھی وہ کس حد تک پوری ہو سکی؟ ان کا اب ٹرانزیشن کرنا ایک انسرجنسی سے ایک گورنمنٹ میں، اور اس میں جو وہاں پہ اقتدار کے ایوانوں کو سنبھالنا، کنٹرول سنبھالنا، ملک کے اوپر اسٹیبلش کرنا کنٹرول، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مکس ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ توقعات تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پوری کی ہیں، جس میں انہوں نے سیکیورٹی سچویشن پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس میں افغان طالبان کس قسم کے افغانستان میں مستقبل کا فیوچر پولیٹیکل فریم ورک لے کر آتے ہیں، کس طرح وہ ہیومن رائٹس اور میڈیا فریڈم سے ڈیل کرتے ہیں، اور کس طرح وہ ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ابھی میرے خیال میں ٹائم لے گا، اور اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ 1 ہی سال کے اندر تمام معاملات پر قابو پا لیں گے اور دنیا کی مرضی کے مطابق ڈیلیور کر دیں گے، یہ ذرا ایک مشکل سوال ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب سے گلگت بلتستان میں 14 جون سے اب تک 1200 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں اور 22 افراد اپنی جانیں گنوا چکے۔ یہاں کے رہائشی مہرداد نے سیلاب میں اپنے گھرانے کے 7 افراد کو کھو دیا۔ 5 افراد کی لاشیں ملنے کے بعد وہ ان کی تدفین کر چکے، جبکہ ان کی بھابھی اور بھتیجی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ضلع غزر میں 5 جولائی کو آنے والے سیلاب میں مہرداد سمیت کئی لوگوں کے گھر اور مویشی تباہ ہوئے۔
اور اس سیلاب کی نظر ہوئے۔ ان متاثرین کا شکوہ ہے کہ 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں، بلکہ امداد اور بحالی کا کام سست ہوتا جا رہا ہے۔ سمن خان کی رپورٹ۔ گورو جگلوٹ کا یہ علاقہ ہے جو کہ سیلاب سے متاثرہ ہے، شاہراہ قراقرم ہے، اور اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ ایک خیمہ بستی لگائی گئی ہے سیلاب متاثرین کے لیے، جو کہ گورو جگلوٹ کے رہائشیوں کے لیے لگائی گئی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے یہاں پر جب سیلاب آیا جولائی سے اگست کے ماہ میں، تو یہاں پر 21 کے قریب گھرانے متاثر ہوئے، اور یہاں پر تقریباً 21 گھرانوں کے لیے حکومت کی جانب سے خیمہ بستی آباد کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں تقریباً ضلع گلگت کے 3 مقامات پر سیلاب آیا، جن میں سے ایک علاقہ یہ تھا۔ اس خیمہ بستی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ کس حالات میں رہ رہے ہیں۔ 16 تاریخ کے کچھ صبح 10 بجے کا یہ حادثہ ہوا کہ یہاں سے گلیشر ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے دریائے سندھ کا رخ جو ہے نا ہمارے آبادی کی طرف ہوا، جس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے، لوگوں کے باغات تباہ ہوئے، زمینیں تباہ ہو گئی۔ اسی طرح لوگ کافی ایک تو یہ ایریا جو ہے نا کافی مہنگی ایریا تھی، جہاں جو ہے نا کاروبار بھی تھا، لوگوں کا کاروبار تباہ ہوئے، پیٹرول پمپ تباہ ہوئے، اسی طرح کافی نقصانات ہوئے۔ اچھا، آپ لوگ کب سے یہاں پر آباد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شاید لوگوں نے دریا کے درمیان میں گھر بنا لیے، جس کی وجہ سے دریا جب آتا ہے تو وہ اپنی جگہ واپس لے جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے یا آپ لوگ شروع سے یہاں پہ آباد ہیں؟ گلگت بلتستان کی پرانی آبادی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی قدیم ہزاروں سال پرانی۔ ایسا نہیں ہے یہ کل آ کے آباد ہوا یا کوئی 100 سال یا 200 سال نہیں ہے، پرانی آبادی تھی یہاں پر۔ اور یہ روڈ جس وقت نہیں بنی اس وقت یہاں کوئی لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ یہ جو آپ کو یہ سیب کا درخت نظر آ رہے ہیں، اس سے آگے مکانات تھے، تقریباً کوئی 7 فیملی ہم تو یہاں رہ رہے تھے، تو پیچھے ہماری رہائش تھی یہاں پر۔ فقیر صاحب نے بتایا کہ یہاں پر دریا اور شاہراہ قراقرم کے درمیان تقریباً 1000 فٹ کا فاصلہ تھا، اور دریا نے اس وقت اپنا رخ بدلا ہے گلیشیئر کے ٹوٹنے سے، جو سیلابی صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی۔ یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ان ٹینٹس کے اندر کیسے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہی ہیں اور کب سے یہاں پر موجود ہیں۔ 16 اگست سے صبح 10 بجے کے درمیان ہم لوگ اپنے اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک سے ایسا طوفان آیا کہ اس نے ساری زمینوں کو لے کے چلے گئے۔ بس ہم لوگ اپنی جانیں بچا کے نکل گئے، اور باقی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ بس میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں رہنے کی رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو زمین ہم لوگ نے محنت کر کے ہم نے آباد کی تھی، اس کی جگہ ہمیں متبادل کوئی جگہ دے دے ہمیں۔ بہت مشکل ہے بچوں کے ساتھ اس طرح خیمے میں رہنا، کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، بس یہی ٹینٹ ہے، ہم اس ٹینٹ میں گزارا کر رہے ہیں۔ بس 2-3 دن کے بعد کوئی ایک راشن آ جاتا ہے، کوئی ہفتے کے بعد ایک راشن، کوئی اس طرح کوئی خاص نظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان خیموں میں جو موجود فیملیز یہاں پر رہ رہی ہیں اور بے سر و سامانی کے عالم میں رہ رہی ہیں، کوئی راشن یہاں پہ نہیں ہے۔ تقریباً 16 اگست سے یہ لوگ یہاں پر اس حالت میں رہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑا سا آگے چل کر دکھاتے ہیں کہ یہ جگہ تھی کیا، اور جہاں پر سیلاب آیا ہے وہ دریا سے کتنی جگہ دور تھی، کتنی ان کی زمینیں متاثر ہوئی ہیں۔ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فش فارمز بھی تھے، پیٹرول اسٹیشنز بھی تھے، گھر بھی دریا کے دوسری طرف بھی تھے جو متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھر اور ان کی جگہیں متاثر ہوئی ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی فیملی ہیں 7-8 جو ہے نا ہمارے اپنے فیملی کے گھر ہیں وہ بالکل ختم دریا میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، ہم تو ہائٹ پہ کھڑے ہیں، کیا جو علاقہ گیا ہے دریا برد ہوا وہ بھی اتنی ہی ہائٹ پہ تھا؟ بالکل اس کے لیول پہ تھا، یہاں سے تقریباً کوئی 250 سے 300 فٹ کے فاصلے پہ بالکل لیول پہ تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد پھر جو تھوڑا سا یہ سلوپ تھا، اور سلوپ میں جو ہے نا لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کھیت بنایا تھا۔ ابھی بھی خطرہ ہے کیا یہاں پہ؟ بالکل خطرہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل آگے، یہ اس سائڈ پہ وہ بھی ادھر بالکل کریک پڑے ہوئے ہیں، یہ گھر کے اندر بھی کریک پڑے ہیں۔ آگے ہم نے جو ٹینٹ لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے کہ آگے پہلے جو ہے گورنمنٹ نے ہمیں آگے شفٹ کیا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی انتظامات نہیں تھے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کوئی واش روم تھا، نہ کوئی رہنے کی کوئی جگہ تھی۔ ایک چٹائی دیا تھا، ایک کمبل اور ایک فوم اور ایک ٹینٹ دیا تھا۔ اب ایک فوم میں جو ہے نا ایک بندہ گھر کے اندر کتنے فیملی ہوتے ہیں تو وہ فوم میں کوئی گزارا نہیں کر سکتا ہے۔ گورو جگلوٹ کے علاقے میں 16 اگست کو آئے سیلاب میں بہت سے گھر جہاں دریا برد ہوئے، وہاں پر کچھ حصے گھروں کے ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خستہ حالت میں ہیں۔ لوگوں نے اس وقت جب تک سیلاب سے جتنا بچا سکتے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنی گھروں کی جو لکڑی تھی یا نئی اینٹیں تھی وہ توڑی، چھتیں توڑی اور اپنا سامان انہوں نے سائڈ پہ کیا تاکہ جو زیادہ جو نقصان سے وہ بچ سکیں۔ جتنا نقصان دریا اپنے ساتھ لے کر گیا وہ تو ہو گیا، لیکن جتنا وہ نقصان سے بچ سکتے تھے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اور اس وقت یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہاں کے مکین تقریباً 20 دن
25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ اس امید میں ہیں کہ گورنمنٹ خیمہ بستی کے علاوہ بھی ان کی بحالی کے لیے کوئی کام کرے، کیونکہ اس وقت صرف انہیں راشن یا پھر صرف خیمہ بستی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اپنی گھروں کی بحالی کا کام بھی چاہیے تاکہ وہ ان خیموں سے نکل کر اپنی زندگی دوبارہ سے اچھے سے گزار سکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اپنے پاکستان کے دورے میں کی گئی اپیل کو اقوام متحدہ کے فورم پر ایک بار پھر دہرایا ہے، جس میں انہوں نے عالمی برادری اور قرض دینے والے اداروں سے کہا تھا کہ انہیں سیلاب سے متاثرہ پاکستان کے قرضوں میں کمی کے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے قرض دہندگان پر زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر متوسط آمدنی والے ممالک کے لیے قرضوں سے نجات کا ایک مؤثر طریقہ کار وضع ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہماری معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر زبیر، کتنے امکانات ہیں اس بات کے فرسٹ آف آل کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اس اپیل کو کوئی ملک یا ادارہ اہمیت دے گا؟ دیکھیے، اس معاملے کے متعلق کئی دفعہ سوچا گیا ہے اور اس کے متعلق کچھ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک بہت اہم قسم کا ایشو ہے، یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے، کیونکہ اس میں صرف ڈیٹر ممالک ہی نہیں بلکہ کریڈر ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کی اپنی سسٹینیبلٹی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جبکہ دنیا میں اس وقت ڈونر فٹیگ ہے، نمبر 1، نمبر 2، دنیا کے اندر نئی ایسے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ ریسورس ٹرانسفر انہی کی طرف جا رہے ہیں جن میں کہ آپ کو یوکرین اور اسی قسم کے دوسرے ایشوز سامنے نظر آتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں اگر یہ سوچا جائے کہ یہ ممالک یا یہ آرگنائزیشنز ڈیٹ ریلیف دینے کے لیے ڈیٹ ریڈکشن کے متعلق سوچیں گے، یقیناً وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے خاص طور پہ کوئی فیصلے ابھی خاطر خواہ طریقے سے نہیں ہوں گے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک تو ڈیٹر فیٹیگ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو گلوبل فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ اب گلوبل فوکس شفٹ ہونے کی وجہ سے ریسورس ٹرانسفر جو ہیں وہ کسی اور طرف جانی شروع ہو گئی ہیں، تو آگے درست ہے کہ پاکستان سے ممالک کو زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ممالک اپنے ملک کے اندر ریسورس موبلائزیشن کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی، خاص طور پہ پاکستان جس کے اندر جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو 10% کے قریب ہے، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر ریسورسز کو زیادہ موبلائز کرنا ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر شروع سے ہی پالیسیز ایسی بننی چاہیے ہیں اور چاہیے تھیں کہ جس کی وجہ سے اگر اس قسم کی کیٹاسٹرافک پیدا ہو تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ڈومیسٹک ریسورسز ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر ہم لیٹس اسیوم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ریلیف ملتا ہے یا کسی بھی کانٹیکسٹ میں ریلیف ملتا ہے، ناٹ ڈائریکٹلی ان دا فارم آف منی، اور کچھ پیسے کم کر دیے جاتے ہیں، کچھ ڈیلیڈ پیمنٹس مل جاتی ہیں، کیا پاکستان اس کے بعد سیلاب متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے علاوہ اپنی معیشت میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لا سکے گا؟ ایسی کوئی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں کہ اس ریلیف کو اس سے لنک کیا جا سکے؟ جی دیکھیے، یہ سب بڑی پرابلم ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ان کو چینج کرنا ضروری ہے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈیٹ پرابلمس بھی ہیں، ہمیں ریسورس پرابلمز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر یکجہتی نہیں ہے جس کی بیسس پر نئی پالیسیز جو بہت مشکل قسم کی ہوں گی ان کو پیدا کیا جا سکے۔ ایسی کنڈیشن میں یقیناً طور پہ پاکستان کو دو بڑے اہم چیلنج کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو ایکسٹرنل ریسورسز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسرا ڈومیسٹک ریسورسز لمیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک چیز بالکل لاسٹ پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کو اس اپیل پر کیپٹلائز کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ اگر کوئکلی آپ رسپونڈ کر سکیں پلیز۔ دیکھیے، سب سے عام بات یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اسی طرح دوسرے جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے کہ جلدی سے جلدی جو ان کی ریسورسز جو کمٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں انڈر دا نیو رولز، انڈر نیو ریگولیشن۔ تو اب ایسا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کو اس ریلیف کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کی۔ براعظم افریقہ کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک نائجیریا میں اسکولوں کا نیا سال اسی ماہ شروع ہوا ہے، لیکن ملک کے 600 سے زیادہ اسکول ابھی بھی بند ہیں۔ حکام کے مطابق ان کے بند ہونے کی وجہ مسلح گینگز کی طرف سے اغوا برائے تعاون کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں۔
نائجیریا کا شمار پہلے ہی ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب یہ صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ نائجیریا کے کڈونا ریاست کے جنوب میں واقع سابو نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں چہل پہل ہے، تاہم یہ اس علاقے میں بہت سوں کے لیے ایک معمول کا دن نہیں۔ قصبے کے مرکز سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسکول کے طلباء کے ایک گروپ کو ایک مشترکہ دشمن نے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ دشمن ہے مسلح تنازعہ۔ ان میں سے زیادہ تر گزشتہ سال نومبر میں اپنے والدین کے ہمراہ اس عارضی پناہ گاہ میں اس وقت پہنچے تھے جب مسلح گینگز نے ان کے دیہاتوں پر حملہ بول دیا تھا۔ ان لوگوں کی آمد اور حملے سے پہلے ہم کسان تھے، انہوں نے ہم سب کے مکان، کھیت، روزگار کے وسائل اور بچوں کے سکول جلا دیے، سب کچھ مٹا دیا۔ اس وقت سے اسکول بند پڑا ہے، گھاس لمبی ہو گئی ہے اور کلاس رومز دھول سے اٹے ہیں۔ اسکول کا نیا سال ستمبر میں شروع ہوا تھا، لیکن حکام کے مطابق شمالی نائجیریا میں 600 سے زیادہ اسکول سیکیورٹی کے خدشات کے باعث بند پڑے ہیں۔ اس ماں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی زیادہ محفوظ اسکول میں داخل کرانا چاہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انہیں یہاں سے لے جا کر کسی دوسرے اسکول میں داخل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں، ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ادارے یونیسکو کے مطابق نائجیریا کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ یہ تعداد مئی کے اعداد و شمار سے 20 لاکھ زیادہ ہے، تاہم نائجیریا کے حکام اس تعداد سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو چکی ہے اور حکومت تعلیم پر زیادہ خرچ کر رہی ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یونیسکو کے اعداد و شمار میں وہ بچے شامل نہیں جو شمالی نائجیریا کے غیر روایتی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، لیکن نائجیریا میں یونیسکو کی ریڈ اینڈ ارن فیڈریشن کے سربراہ عبدالسلامی کے مطابق اسکول نہ جانے والے بچوں کی اس بلند شرح کے ذمہ دار کئی عوامل ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ عسکریت پسندی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ سکولز میں ان کی ٹیوشن کی ادائیگی کے ذمہ دار ان کے والدین یا سرپرست کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور فیکٹر جو بچیوں کے لیے ہے وہ ہے کم عمری کی شادیاں۔ کچھ روز پہلے کاجورو کے چرچ میں درجنوں عبادت گزاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کار تاوان میں $4.5 لاکھ سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نائجیرین حکام نے مسلح جتھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ کامیابی ملی ہے۔ ان کے مطابق ایک حالیہ فضائی حملے میں تقریباً 200 مشتبہ ڈاکوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تاہم جب تک سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، خطرہ رہے گا اور اسکول بند رہیں گے۔ ٹیموتھی اوبیزو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں فرانس کا ایک رگبی ٹورنامنٹ، جس کی خاص بات یہ ہے کہ گھاس کے گراؤنڈز پر کھیلا جانے والا یہ کھیل یہاں لوگ ایک پانی پر تیرتے پلیٹ فارم پر کھیل رہے ہیں۔